نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص داڑھی کاٹتا ہے تو کیا وہ نماز کی جماعت کرا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے کسی کی داڑھی شروع سے ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، جو شخص داڑھی منڈاتا ہو یا چھوٹی کراتا ہو تو وہ شخص نماز میں امامت کرانے کا اہل نہیں ہے، اور اسے اپنے اختیار سے امام بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسا شخص امام بنا دیا گیا اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے لیے کسی دوسرے نیک اور صالح امام جو ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ممکن نہ ہو، تو پھر اسی شخص کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لینی چاہیے، جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایسی صورت میں ان کی نماز ادا ہو جائے گی اس کے پیچھے۔ کیا روزہ میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں؟ بلا ضرورت تو ڈرپ لگوانا مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، البتہ ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی شخص کو ضرورت ہو، کوئی ایسی بیماری یا کمزوری ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ڈرپ لگوانا ضروری ہو، تو پھر روزے کی حالت میں ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی روزہ پر اثر کسی قسم کا نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی چیز 3 یا 4 سال کی اقساط پر خریدیں تو کیا وہ پوری رقم مجموعی طور پر اموال زکوٰۃ سے منفی کی جائے گی، یا صرف 1 سال کی اقساط کے برابر رقم اموال زکوٰۃ سے منفی کی جائے گی؟ جتنی بھی مجموعی رقم آپ کے ذمہ بنتی ہے اس چیز کی قیمت کے طور پر، چاہے وہ 1 سال میں ادا کرنی ہے یا 3-4 سال میں ادا کرنی ہے، تو وہ پوری رقم جو ہے اموال زکوٰۃ سے منفی کی جائے گی، اور باقی اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ البتہ اگر یہ جو رقم یہ چیز خریدی گئی ہے یہ کوئی تجارتی قرضے کے طور پر یہ لے کر خریدی گئی ہے، تو پھر اس کا حکم ذرا مختلف ہے، یعنی یہ حکم جو ہے وہ تجارتی قرضوں پر لاگو اس طرح نہیں ہوتا، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ سوال سے ظاہر یہی ہے کہ یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو اس لیے اگر اپنی ضرورت کے لیے کوئی ایسی چیز ادھار پر خریدی گئی ہے اور 3-4 سال کی اقساط ہیں، تو ان میں حکم یہی ہے کہ جتنی بھی وہ مجموعی اقساط بنتی ہیں تو ان کو منفی کیا جائے گا، اور باقی اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کیا خواتین گھر میں قرآن کے نسخے کو دیکھ کر تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ نماز میں قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ہی طرح ہے، اس لیے خواتین کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ تراویح میں قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کریں۔ میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے، اس نے حفظ مکمل کیا ہے پچھلے سال، کیا میں اس کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہوں؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم دونوں برابر کھڑے ہو کر اپنی اپنی نماز کے لیے نیت باندھیں، اور جب تلاوت کا وقت آئے تو وہ اونچی آواز میں قرات کرے، اور اس کے بعد باقی ارکان اور تسبیحات کو ہم اپنے اپنے دل میں ادا کریں؟ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھ رہی بلکہ دونوں اپنی اپنی نماز پڑھیں گی، لیکن صرف یہ ہے کہ جب قرات کا وقت آئے گا تو بیٹی اونچی آواز میں قرات کرے گی، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کو نماز میں بہرحال آہستہ آواز میں قرات کرنا ضروری ہے، تو اس طریقے سے نہ پڑھا جائے، اپنی اپنی دونوں نماز پڑھیں اور آہستہ آواز سے قرات کریں، آپ بھی آہستہ آواز سے کریں اور بیٹی بھی آہستہ آواز سے قرات کرے۔ گھر میں بچوں کو سنانے کے لیے کوئی اچھی اسلامی کتب تجویز فرما دیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر کتب تجویز فرما دیں۔ بہت سی اچھی کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں جنہیں گھر میں سنایا جا سکتا ہے، ان میں خواتین کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے تحفہ خواتین، اسی طرح مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری صاحب نے لکھی ہے
اسی طرح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے تحفۃ المسلمین، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی کتاب ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر حیات الصحابہ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب کی، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں گھر میں رکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ کیا مجبوری میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اکٹھی پڑھنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ ایک وقت میں پڑھی جائیں تو یہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ اگر سفر کی حالت ہو اور اس میں یہ صورت اختیار کی جائے کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لیا جائے، اور جو ہی ظہر کا وقت نکلے تو پھر چونکہ ظہر کا وقت نکلتے ہی عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو فوراً عصر کی پڑھ لی جائے۔ تو اس طرح ظاہری طور پر ظہر اور عصر دونوں پڑھی گئی ہیں، اکٹھے پڑھی گئی ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہیں، تو اس طرح کرنا درست ہے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی یوں کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کو سفر میں اتنا مؤخر کیا جائے کہ مغرب کا آخری وقت آ جائے، تو اپنے آخری وقت میں مغرب پڑھ لی جائے، اور جو ہی مغرب کا وقت نکلے تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو سفر کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ میری بیوی کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور نقدی یا چاندی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو دیکھیے، صرف اگر 4 تولہ سونا ہے، نقدی، چاندی اور مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ سونے کا جو نصاب ہے، جب صرف انسان کے پاس سونا ہو تو پھر سونے کا نصاب جب تک 7.5 تولے کے بقدر نہ ہو تو تب تک انسان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کا جو موجودہ نظام ہے اور طریقہ کار ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اس پر جو نفع ملتا ہے وہ شرعاً سود ہے، جس کا لینا درست نہیں ہے۔ انجیکشن لگانے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو نس میں لگتا ہے یا مسل میں لگایا جاتا ہے۔ کیا یہ دونوں صورتیں جائز ہیں؟ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں روزہ میں جائز ہیں، کیونکہ عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ انجیکشن کا لگانا جب انسان کو ضرورت ہو تو جائز ہی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ پوچھنا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر نس میں انجیکشن لگایا جائے یا مسل میں لگایا جائے تو ان سے روزہ تو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جی، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نس میں انجیکشن لگایا جائے یا مسل میں لگایا جائے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ اگر سجدہ تلاوت کی تعداد اگر کوئی بھول گیا ہے تو اندازہ سے کر لیں، لیکن اگر نہ کریں تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں، سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے، اور اب ایک شخص جو ہے اسے تعداد صحیح معلوم نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کتنی دفعہ آیات سجدہ کو تلاوت کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ معلوم نہیں کہ کتنے سجدہ تلاوت اس پر واجب ہیں، تو اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ایک اندازہ لگا لیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو زیادہ سے زیادہ ان کے ذمے سجدہ تلاوت واجب ہوتے ہوں تو اتنے سجدے کر لیں۔ تو چونکہ سجدہ تلاوت کا کرنا واجب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک لڑکی اگر بال شرعاً ناجائز ہونے کی وجہ سے نہ کٹوانا چاہتی ہو، لیکن اس کے گھر والے بال خراب ہونے کی وجہ سے کٹوا دیں، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر گناہ ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اگر بال خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بالوں کی آگے سے 2 شاخیں ہو جاتی ہیں، تو ان شاخوں کو اگر کٹوا دیا جائے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، اس لیے اس حد تک تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ کٹوایا جاتا ہے بلا کسی وجہ کے تو یہ شرعاً ناجائز ہے، اور اگر یہ لڑکی اس پر راضی نہیں ہے اور گھر والے زبردستی کرتے ہیں اور کٹوا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر گھر والوں کو گناہ ہوگا، اور لڑکی کو انشاءاللہ اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔
میں تراویح کے بجائے 2 نفل کی نیت کر کے 8 رکعت عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں اور اس میں قرآنی آیات بھی تلاوت کر لیتی ہوں۔ چونکہ تراویح کی کل رکعات 20 ہیں جبکہ میں تو 8 پڑھتی ہوں، تو اس لیے تراویح کی نیت نہیں کرتی۔ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ 2 باتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کا پوری 20 رکعت تراویح نہ پڑھنا، دوسرا جو آپ 8 پڑھتی ہیں اس میں نیت تراویح کی نہیں کرتی بلکہ صرف نفل کی نیت کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا چونکہ سنت مؤکدہ ہے اور اس میں یہ کمی کر کے 8 پڑھنا، تو یہ کمی درست نہیں ہے، اور خود 8 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تراویح جو ہیں وہ 20 رکعتی ہیں، 8 رکعت جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے جو ایک مستقل علیحدہ نماز ہے۔ باقی آپ کا اس 8 رکعت میں صرف نفل کی نیت کرنا، تو دیکھیں اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک شخص نفل کی نیت سے بھی تراویح کے وقت میں نوافل پڑھ لے گا تو وہ تراویح بن جائیں گی، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ تراویح کی نیت کی جائے، کیونکہ اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ باقاعدہ آپ تراویح کی نیت کیا کریں اور تراویح کی نیت سے آپ نماز پڑھیں اور پوری 20 رکعت پڑھیں، صرف 8 رکعت نہ پڑھیں۔ میں بیرون ملک نوکری کرتا ہوں اور نوکری کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ 28 دن کام کے بعد 14 دن کی چھٹی پہ پاکستان لوٹتا ہوں، 15ویں دن پھر واپسی کا سفر۔ چھٹی کے دنوں میں گھر پہ قیام میں کیا قصر نماز کا اطلاق ہوتا ہے؟ انسان کا جو اپنا آبائی وطن ہوتا ہے، وہاں پر آبائی وطن سے مراد وہ علاقہ ہے، وہ شہر ہے، وہ گاؤں ہے کہ جو اس کا آبائی علاقہ اور گاؤں سمجھا جاتا ہے، وہاں پر انسان ہمیشہ پوری نماز ہی پڑھتا ہے، الا یہ کہ وہ وہاں سے مستقل طور پر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے اور اس کو اپنا باقاعدہ آئندہ کے لیے رہائش کا وطن بنا لے، تو پھر تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، ورنہ اپنے آبائی علاقے میں انسان کو ہمیشہ پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہی وہاں پر کیوں نہ آئے۔ تو اب بیرون ملک تو آپ نوکری کرتے ہیں، لیکن پاکستان تو آپ کا اپنا ملک ہے، اور جو آپ کا اپنا علاقہ ہے پاکستان میں، وہاں پر اگر آپ ایک دن کے لیے بھی آئیں گے تو آپ کو نماز پوری پڑھنی ہوگی، وہاں پر اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے شوہر نے سگریٹ چھوڑے ہیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی اور روزہ بھی بہت مشکل سے رکھ رہے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سگریٹ کا پینا مکروہ تنزیہی ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ البتہ اگر کسی شخص جو ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو تو اس وجہ سے وہ پی لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں پھر یہ ضروری ہوگا کہ جب وہ مسجد آئے تو اس کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو منہ سے دور کر کے پھر مسجد میں آئے۔ تو اب اگر انہیں زیادہ تکلیف ہے تو ابتداً وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کمی کر دیں، کیونکہ یعنی ایسی حرج کی حالت میں گنجائش ہے ان کے لیے پینے کی، تو کمی کر دیں اس میں، اور آہستہ آہستہ کر کے مکمل طور پر سگریٹ کو پھر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ کیا عورت تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر پڑھا سکتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے اپنے گھر کی عورتوں کو اکٹھا کر کے انہیں پڑھا دے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ عورت کے لیے جماعت کرانا، عورتوں کی جماعت کرانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے اسے جماعت نہیں کرانی چاہیے، اپنی اپنی نماز تمام عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ رہ جائے تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں اس روزے کی قضا کرنی لازم ہوگی، اور اگر بلا کسی عذر کے رہ گیا ہے تو توبہ و استغفار بھی کرنا ضروری ہوگا۔ 18 ڈگری اور 15 ڈگری کے درمیان کتنے منٹ کا فرق ہوتا ہے؟ ظاہر ان کا مقصد یہ ہے کہ جو صبح صادق کے حوالے سے
یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے یا 15 ڈگری پر، تو اس کے درمیان یہ فرق پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرق کم و بیش ہوتا رہتا ہے، لیکن اوسطاً 14-15 منٹ تقریباً اس سے کم و بیش یہ فرق ہوتا ہے، اور یہ علاقوں کے اعتبار سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے نشست کے سوالات ختم ہوئے۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں اپنے سوال کو ذکر کر دیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔